ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. جرا درود پاک دا ایک باری پڑھ لو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. آنکھے حلیمہ ہویا کمالے جدا ملی کوئی نہیں او ملے لالے جدا ملی کوئی نہیں او ملے لالے جیڑا سب تو سونے اونوں لے کے آئیاں اونوں لے کے آئیاں. دائیاں کہن لگیاں کڈا کو سونا ہے. آپ نے فرمایا ہسدا تے ہوندی سجری سویرے ہسدا تے ہوندی سجری سویرے اوتھوں چن چومیندا جتھے رکھدا پیرے اوتھوں چن چومیندا جتھے رکھدا پیرے جیڑا سب تو سونا اونوں لے کے آئیاں اونوں لے کے آئیاں. حلیمہ دے اپنے بچے بھی ہے سن پر آپ نے فرمایا اے دے وچ تے سکیاں کدی ونڈ نہیں کیتی اے دے وچ تے سکیاں کدی ونڈ نہیں کیتی اینوں سون لگیاں کدی کنڈ نہیں کیتی اینوں سون لگیاں کدی کنڈ نہیں کیتی جیڑا سب تو سونا اونوں لے کے آئیاں اونوں لے کے آئیاں. سکھ دینو حاکم اللہ ملایا سکھ دینو حاکم اللہ ملایا اونوں لکھ سلاماں جس ماں نے جایا اونوں لکھ سلاماں جس ماں نے جایا جیڑا رج کے سونا اونوں لے کے آئیاں اونوں لے کے آئیاں. اللہ دا ماہی سونا ہی بہویں اللہ دا ماہی سونا ہی بہویں عرشاں دا راہی سونا ہی بہویں سونا ہی بہویں. شب معراج جدوں دید ہو گئی شاہ بحر و بردی جدوں دید ہو گئی شاہ بحر و بردی گردن میں جھک گئی شاہ مصر دی گردن میں جھک گئی شاہ مصر دی. یوسف بھی آکھے سونا ہی بہویں
سونا ہی بوئے آکھے حلیمہ ہویا کمالے جدا ملی کوئی نہیں او ملے لالے جیڑا سب تو سونے انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں اللہ یا رسول اللہ یا زندہ زندہ سلامت جزاک اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد اللہ دی حبیب حبیب لبیب شمس الدہا بدر الدجا دلہائے شب اسرا قبلائے قدسیاں کعبہ انفجا طبیب جان و دل نغمہ ساز دل حسن آواز دل محرم راز دل ابن عبداللہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وازواجہ وبارک وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر نہایت ہی ادب و احترام دے نال درود و سلام اور ہدیہ ناز شریف دا گلدستہ پیش کرنے تو بعد حضرات ذی وقار عزت و تکریم دے لائق میرے گرامی منزلت بزرگوں نوجوانوں عزیز بچوں قرۂ کرام ثنا خان شیر لسان علماء کرام میرے برادر رقیب محفل اور نہایت ہی مبارک باد دے مستحق ہر سال دی طرح جنہاں نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال عہد وفاداری کردے ہویاں اس خوبصورت ذکر میلاد مصطفیٰ دی محفل دا انعقاد فرمایا میرے سردہ تاج برادر محترم جناب محترم بھائی محمد ذوالفقار مہر صاحب چشتی نظامی سیالوی اور اونا دی آل فیملی ممبرز بھائی حمزہ صاحب عمر ذوالفقار صاحب شیان صاحب علی حسین صاحب اور دیگر جتنے بھی اہل خانہ اللہ کریم سب تے اپنا خاص فضل و کرم فرمائے انہ دے والد محترم جناب محترم ساڑھے بزرگوار محمد یوسف مہر صاحب بھائی محمد وقار صاحب علی حسن سلطانی صاحب اور دیگر جنہ نامہ تو میں واقف نہیں انج بھی میری کوئی حیثیت نہیں جتنے مہمان بھائی ذوالفقار صاحب دی یا وقار صاحب دی یوسف صاحب دی حمزہ صاحب دی دعوت تے آئے ہو جتوں بھی چل کے آئے ہو اللہ قدیم کریم قدم قدم اور لمحے لمحے دے بدلے ہزار ہا نیکیاں اور برکتاں عطا فرمائے حضرات محترم جیسا کہ بخوبی سر اشاعت لے کے ان تک آپ احباب نے حضور دے ثنا خانہ نو بھی سماعت فرمایا اور بڑے اچھے طریقے دے نال اللہ کریم سب دے ذوق دے اندر مزید برکتاں عطا فرمائے اور میں دین دادنا جا طالب علم ہوندی حیثیت دے نال چند لمحے تواڈے سامنے حاضر ہاں اللہ میری زبان تے کلمہ حق جاری فرمائے یاد رکھو قرآن اور حدیث ساڑی دلیل ہے بعض اوقات انج ہوندا ہے اور اے تو انہوں پتہ ہے کہ عمومی طور تے پورا سال نبی پاک دے ذکر دیاں محفلہ ہوندیاں نے خصوصیت دے نال ماہ ربیع النور شریف دے اندر اے جڑا جشن بہاراں اور موسم بہار ہے یہ اندر خصوصیت دے نال ہر دیوانہ کوشش کردا ہے اپنی اپنی بساط دے مطابق اپنی گلی بازار نو سجائے اپنے گھر بار نو سجائے لائٹنگ لگائے لنگر پکائے حضور دے نعرے مارے حضور تے درود و سلام پڑھے اور نبی پاک دیاں محفلاں سجائے خصوصیت دے نال تو جدوں بھی ہے موسم آندا ہے نا جی تے کچھ بندے اللہ ماشاءاللہ انہاں دے اعتراضات بھی پھر اٹھ دے نے اور ساڑھے وچوں ہی بندے ہوندے نے جڑے سارا سال ساڑھے نال ہی بہ کے کھاندے پیندے بھی نے ساڑھے نال ہی انہاں دے یارانے اور دوستیاں بھی ہوندیاں نے لیکن وہ وچوں ہی نکل دے نے تے او جناب ایک فتویاں دا طوفان برپا کر دیندے نے تو پھر ساڑھے اتے بھی پھر حملہ ہوندا ہے وہ دی وجہ کی ہوندی ہے کہ ساڑھے کو نالج نہیں ہوندا اس دور دے اندر ہر کسی دی ذہن سازی کیتی جا رہی ہے ہر اعتبار دے نال توڑا کی خیال ہے اسی تے الحمدللہ سچے سچے مومن مسلمان بیٹھے ہیں وہ بھی تے مسلمان نے جڑے آندے نے کہ مرزا قادیانی نبی نقل کفر کفر نماش ہے کہ نہیں بے دس
ایک پورا ایک گینگ ہے، پورا ایک گروپ ہے، پھر انہاں دے اندر بھی قسماں نے بہت زیادہ، انہوں نے کسی نے اپنا آخری نبی معاذ اللہ بنایا ہے۔ اے جرا دور گزر رہا ہے، میں بڑی پرانی گل نہیں کر رہا، کچھ سال پہلے تو انہوں پتہ ایک مہم چلی، تو الحمدللہ جنہ دی عقیدے مضبوط سن انہوں تے کسی قسم دا عملہ نہیں ہو سکیا، تے میں صرف یہ تو دسنا چاہ رہا ہاں اسی تے الحمدللہ مضبوط عقیدیاں والے بیٹھے ہیں، ساڑھے علماء نے ساڑھی تربیت فرمائیے، اور اے جرا اتنا خرچ ساڑھے دوست کر رہے ہیں نا، منوں بھی روزانہ بیستے 2-3 جگہ تے جان دا شرف حاصل ہو رہا ہے، تو اسی جو ماحول دیکھ رہے ہیں بحمدللہ، تو اے جبکہ ہر بندہ اندر مہنگائی دا دور ہے، ایک دیگ پکانی بھی بڑی اوکھی ہوگی، بولو اوکھی ہو گئی ہے نا، تو اڈا کی خیال ہے کہ ماشاءاللہ اچھا ساؤنڈ سسٹم لگا ہے، مووی کیمرہ لگا، حضور دے مہمانہ واسطے کلین بچھائے گئے نے، سٹیج دا انتظام ہے، دریاں کناتاں اور نیچے ماما بہنہ بیٹیاں بھی تشریف فرمان ہے، پھر لنگر شریف دا اہتمام ہے، اور حضور دے ثنا خانہ دی خدمت بھی کیتی جا رہی ہے، جبکہ ہر بندہ آندہ کہ مہنگائی دا دور ہے، بندہ پائی پائی تو آواز آ رہے، تو میرے بھائیوں بزرگاں دا بیٹھنا بائی سے برکت ہے، نوجوان اور بچے جڑے نے ایسی محافل سجا کے، تو بانیاں نے محفل دا ایک مقصد ہندہ ہے کہ یار کم از کم جڑی آج کل عقیدیاں تے گرد و غبار پائی جا رہی ہے نا، کم از کم ایسی تربیتی نشستہ قائم کیتیاں جان اچھے علماء نو بلا کے، تاکہ ساڑھے نوجوانہ اور بچیاں دے عقیدے توجہ مضبوط ہو جان، کہ کوئی بھی کان ٹوٹا آکے کہے کہ میں جی آخری نبی بن کے آیا، یا تو آڈا کوئی ذہن سازی کرن دی کوشش کرے کہ بھئی ویکھو اے نبی بن کے آیا جے، تے معاذ اللہ کہ تسی کہہ سکو او دی اکھ چکھ پا کے بھئی گل سن، سب تو پہلے اللہ دا قرآن ہے تو پھر نبی میرے دا فرمان ہے، اور ساڑھے علماء نے ساڑھی تربیت فرمائیے کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب اس کے بعد کوئی آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، رب نے اس سانچے پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی، اور فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، فرمایا سونیا تو ختم نبوت دا تاج پا کے آیا ہے، اور محبوبہ تیرے تو بعد میں نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے، کسے دے اندر کوئی مجال نہیں کہ تیرے تو بعد کوئی آوے تے نبوت دا دعویٰ کرے، اور میرا جملہ سنیا جے جرے جھوٹے نے نا سلاسون کذابون، میرے نبی نے فرمایا کہ میرے تو بعد 3 ایسے آنگے جرے نبوت دا دعویٰ کرنگے، اسی تے انہوں نے کسے کھاتے چھ گنتا ہی نہیں جرے جھوٹے نے، خدا دی قسم جرے سچے آئے نے نا اونا چی بھی ساڑھے نبی ورگا کوئی نہیں جی آئے، کہہ دے اچھی سبحان اللہ، اللہ برکت عطا فرمائے، انج بھی ٹائم جدو تھوڑا جا اوور ہو جائے نا، تو پھر ساڑھی بھی کوشش ہوندی ہے کہ تو انہوں ڈسٹرب نہ ہی کیتا جائے، تے کچھ ماشاءاللہ تسی بھی انجی تھکے ہوندے ہو، تے میری یہ پوری کوشش ہوندی ہے کہ کھانے دا بھی ٹائم ہوندہ ہے، تے آرام دا بھی ٹائم ہوندہ ہے، تاکہ بھائی ذوالفقار صاحب نے جرا ضیافت میلاد اور لنگر دے اہتمام فرمایا ہے وہ بھی ٹھنڈا نہ ہو جائے، یہ تسی یہی آندے رہو کہ مولوی چمبڑے رہے نے سپیکر دے نال، تے انہاں جناب لنگر بھی ٹھنڈا کر چھڑے ہے، اس واسطے پوری توجہ رکھو، میں انشاءاللہ تعالیٰ توڑے مزاج دے مطابق چند منٹ دی میری حاضری ہے، اللہ پاک برکتاں عطا فرمائے، میں ان زیارت کر رہے ہیں ساڑھے اس علاقہ دی بڑی پیاری روحانی شخصیت جناب محترم المقام پیر طریقت رہبر شریعت جناب محترم صوفی محمد اکرام قادری جہانگیری صاحب، آپ بھی تشریف فرمانے، محترم المقام میرے سرد تاج بھائی مشتاق مہر صاحب آپ بھی تشریف فرمانے، اور ساڑھے کلو والا تو میں ان جناب دی زیارت کی تھی کہ آپ صوفی محمد خالد صاحب قادری آپ بھی تشریف فرمانے، اللہ پاک سب دی حاضری قبول فرمائے، بڑی پیار والی شخصیت نے انہاں دیاں محبتاں الحمدللہ ساڑھے شامل حال نے، اللہ پاک ایسے بزرگاں دا سایہ تا دیر ساڑھے سرانت قائم اور دائم فرمائے، کیا دیو آمین۔ توجہ ہے بھئی پوری توجہ فرمانا، ذکر میلاد مصطفیٰ دی محفل ہے، تو میں ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں،
اور یہ تو ایک سبق چھوٹا جا یاد کروانا چاہ رہے ہیں تاکہ اگلا سال آوے نا تے ساڑے نوجوانہ دے اندر بھی سکت پیدا ہوئے اے جملہ بولن دی اور دی وجہ اے وے 30واں پارہ سورہ انشراح علم نشرہ اللہ کریم نے فرمایا ورفانا لکا ذکرک، سب تو بڑی نعت ہے ورفانا، سارے بولو ورفانا لکا ذکرک، واؤ میں نا اور رفانا ہم نے بلند کیا، ہم نے اونچا کیا، ہم نے اسے رفعت عطا فرمائی، ہم نے اسے سٹیٹس عطا کیا، کس کو؟ لکا، کس کی خاطر؟ لکا محبوب تیری خاطر، تیری عزت دی خاطر، تیری عظمت دی خاطر، تیرے وقار دی خاطر، تیرے سٹیٹس دی خاطر، تیرے مرتبہ و مقام دی خاطر، تیرے حسن و جمال دی خاطر، تیرے مرتبہ و کمال دی خاطر، تیرے خد و خال دی خاطر، یا اللہ کی فرمایا ذکر آقا محبوبہ تیرے ذکر ورفعنا لکا ذکرک، ایدہ سادہ جا ترجمہ ہے وے، اور یاد رکھو اے طالب علم اور فقیر اے جملہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں، علماء نے لکھے ہے کہ جڑا قرآن کریم دی ایک آیت نو سمجھن دی کوشش کرے اللہ نو 100 مقبول نفل دا ثواب عطا فرمائے۔ کنے نفل؟ 100 نفل نہیں صرف مقبول، اسی دے ماشاءاللہ پڑھ دے ہوگے روز اللہ دے نیک بندے بیٹھے ہو، لیکن جڑا قرآن کریم دی ایک آیت نو سمجھن دی کوشش کرے کما حقوہ نہیں سمجھ سکتا، لیکن جڑا کوشش کرے کہ کوئی عالم دین یا کوئی قاری قرآن یا کوئی انہوں جناب مترجم اور کوئی مدرس انہوں سمجھان دی کوشش کرے اور سٹوڈنٹ اور تلامذہ اور شاگرد تک انہوں سمجھن دی کوشش کرن، تو علماء نے لکھے ہے اللہ پاک او دے نامہ اعمال دے اندر 100 مقبول نفل دا ثواب۔ اگر تھی سمجھ لو گے نا چھوٹی جی آیت یہ تو زید لالی تو پھر بھی تو آڑی مرضی ہے، یہ سمجھ لو گے 16واں سپارہ سورہ مریم اللہ کل قیامت دن فرمائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب نو وچ 100 مقبول نفل دا ثواب لکھیا ہوئے گا، وہ بندہ کہے گا نوجوان کہے گا یا اللہ میں تے پڑھیا ہی کوئی نہیں، اللہ فرمائے گا محفل چ قرآن دی آیت تو سمجھیا سی نا، توجہ ہے بھائی ورفعنا لکا ذکرک، اللہ کریم نے فرمایا اور ہم نے بلند کیا محبوب تیری خاطر تیرے ذکر، کس نے بلند کیا؟ ایک نکتہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، کس نے بلند کیا؟ محبوب دے ذکر نو اچھی بولو، کن نے بلند کیتا؟ بولے جی یار منہ کھولو تھوڑا جا، کس نے بلند کیا؟ اللہ نے، حلے بھی ادھے بندے بولے ہو، محبوب دے ذکر نو کن نے بلند کیتا ہے؟ اللہ نے، جزاک اللہ، اللہ تو انہوں برکت عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے اس آیت پاک کے آغاز اندر فرمایا ورفعنا، ہم نے بلند کیا، کس نے بلند کیا؟ ہم نے بلند کیا، یہ دا مطلب رب کائنات نے آن والے جڑے 2 نمبر قسم دے مولوی سننا انہاں دے منہ تے تماچا رکھیا، فرمایا ندانو تسی سمجھ دیو اسی اگر محفل نہیں سجاواں گے تے ذکر گھٹ جائے گا، اسی لنگر نہیں پکاواں گے ذکر گھٹ جائے گا، اسی نعرے نہیں لگاواں گے ذکر گھٹ جائے گا، اسی جلوس نہیں کڈاں گے ذکر گھٹ جائے گا، اسی محبوب دی عظمت سن کے اگر داد نہیں دیاں گے تے ذکر گھٹ جائے گا۔ فرمایا نا نا تواڈی اوقات ہی کی ہے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرمایا کہ محبوبہ ورفعنا لکا ذکرک، انہاں نو دس دے جدو نہیں سن محبوب دے ذکر نو دو بھی میں بلند کیتا، آج کوئی ہے وے تے ذکر نو میں بلند کیتا، جدو قیامت آ جائے گی عرش ختم ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، محبوبہ تیرے ذکر دا ڈنکا میں بجاندہ رواں گا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا الہ زندہ باد، سلامت رو حسنین بیٹے، اللہ تو انہوں برکت عطا فرمائے۔ تو سمجھو میرے اس قرآن پاک دے اس جملے نو، اللہ کریم نے فرمایا ورفعنا، آیت دا غاز اتھوں ہویا ہے اساں بلند کیتا ہے، اساں بلند کیتا ہے، میرا ذکر تسی بلند کرو کنہ کو کر لوگے، کسے مولوی دا نام میں لماں تے کنہ کو چرچا کر لماں گا، کسے پیر دا ذکر میں بلند کراں تے کنہ کو ہو جائے گا، کوئی پیر میرا نام لوے تے کنہ کو بلند ہو جائے گا، نا نا اے سارے چھوٹے نے، سب تو بڑی ذات
قادر مطلق خدا دی ذات ہے تے سوچو جس نبی دے ذکر نو انہیں بلند کیتا ہے کوئی مائی دا لال کٹا سکتا ہے نہیں کٹا سکتا فرمایا ذکر مصطفیٰ ایک ایسی نعمت اور عبادت ہے اور مرتبہ اور مقام ہے فرمایا کائنات دے مولوی کٹھے ہو جان محبوبہ انہاں دی اوقات کی ہے کہ تیرے ذکر دے اتے کوئی ڈبیٹ یا کمنٹس کر سکن فرمایا تیرے ذکر نو میں بلند کیتا ہے کوئی نیواں کر کے تے دکھائے ماں نے جمیا ہی کوئی زندہ باد زندہ باد جزاک اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک جزاک اللہ بھائی سلامت رہو اللہ تو برکت عطا فرمائے انہوں امید ہے تو سمجھ آگئی انہیں ترجمے دی جی اگر تسی اپنی اپنی مسجد جمعہ پڑھیا کرو نا ٹائم نال جا کے ایک ایک آیت نو بھی سمجھو نا ایک ایک آیت نو بھی ہر جمعے اپنے اپنے عالم دین کلوں تو تو انہوں واہ ساری آیتاں دا ترجمہ بھی آئی کیونکہ جمعہ تے پڑھنا ہی ہوندہ ہے نا ان چلو کلاساں چ نہیں جا سکتے باقاعدہ طور تے کسی کو ریگولر نہیں پڑھ سکتے تے کم از کم جمعہ شریف اچھے طریقے نال ادا کریا کرو تے اس نیت تے جایا کرو اسی قرآن نو سمجھنا ہے قرآن ایسی لازوال تے بے مثال کتاب ہے تو پتہ چل گیا ورفعنا اللہ کا ذکرک محبوبہ تے عرض کی تھی یا اللہ او دے ذکر نو تو بلند کی اے جملہ ایک وارد ہویا تو آڑے تک ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہیں عرض کی تھی یا اللہ محبوب دے ذکر نو تے پتہ چل گیا مولویاں کو جو اور سمجھے آسی کہ اسی اگر چنڈے نہیں لاوانگے تے پھر کٹ جائے گا اسی میلاد نہیں کراوانگے تے گھٹ جائے گا اسی اگر لنگر نہیں پکاوانگے تے گھٹ جائے گا تے ہون سمجھ آ گئی کہ تو سارے دے اتے فتوہ ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ چپ کرو سارے ورفعنا میں بلند کیتا ہوئے یا اللہ ہون سمجھ آ گئی محبوب دے ذکر نو تو بلند کیتا ہے یہ جرے سارے محفلہ کران دینے تے نعرے مار دینے تے لنگر پکان دینے تے لوکاں نو جوک تر جوک دعوت دین دینے فون کر دینے اور ڈور ٹو ڈور جا کے تے مسبیل مسافہ بھی دعوت دین دینے کہ یار آیا جے نبی دے ذکر دی محفل ہے نبی دے ذکر دی محفل ہے نبی دے ذکر دی محفل ہے تے یا اللہ پھر ایک ہی کر دینے اللہ نے فرمایا محبوب دے ذکر نو میں بلند کیتا ہے تے یا اللہ ایک ہی کر دینے فرمایا اس بلند دا ذکر کر کے خود بلند ہو جان دینے جیڑا او دا ذکر کرے گا میں اونوں بلندی عطا میں اونوں اکلیہ ذہن چ رکھنا ساری زندگی کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں حضور دا ذکر کرنا تے او بلند ہوئے گا نہیں جننے جننے کرنا ہے جننے جننے لنگر پکانا ہے تے جننے جننے نعرے مارنے نے اللہ نے انہوں بلند کر دینا او دی اپنی بلندی ہو جانی ہے کہ پتہ لگتا کہ یار ویکھو آج انہوں نے نبی دی میلاد دی محفل سجائی ہے آج فلانے نبی دی عاشق نے میلاد دی محفل سجائی ہے آج فلانے نے سجائی ہے اے بلندی ہے نا اس بندے اے تے دنیا داران دی نظر چھے تے سوچو اس خدا دی نظر چھے کتنا مقام ہوئے قرآن پاک دی آیت تو بعد چھوٹی جنی حدیث مبارکہ سماعت کرو فرشتیاں دیا قسماں نے اور ڈیوٹیاں نے دو تے اے فرشتے نے نا جیرے ہر ٹائم نال نے بندے دے اس طرح ایک فرشتیاں دی ایک ایسی ٹیم ہے پیٹرولیم فورس جنہوں آندے نے جی مثال بلا تمثیل ایک پولیس دی ایسا طبقہ ہے کہ جڑے گڈی تے رات نو وزٹ کر دینے گشت کر دینے پیٹرولیم انج فرشتیاں دی ایک ٹیم ہے پیٹرولیم فورس دا پیٹرولیم فورس انہاں دی ڈیوٹی اللہ نے لائی ہے پوری دنیا چو وزٹ کر دینے ہر ویلے کیوں اللہ نے ڈیوٹی لائی ہے جاؤ دنیا دا خطہ خطہ ویکھو تے ویکھو کتھے میرا تے میرے محبوب دا ذکر ہو رہے او فرشتے انہیں تھے آگے نے حدیث پاک تو ثابت ہے سانو نظر نہ آنتے ہو ساڑی اکھ دا قصور ہے وگرنہ فرشتے آگے ہوئے نہیں جتھے بھی نبی پاک نے فرمایا اللہ تو دے رسول دے ذکر دی محفل ہوئے او تھے وہ جنی پیٹرولیم فورس ہے نا جی او فرشتیاں دی جماعت آ گئی ہے او جدوں بین دیئے سن دیئے وین دیئے سارا کچھ او جدوں واپس جاندے نے نا اللہ تعالیٰ نہ حالانکہ محتاج نہیں کسی کو لو پچھن دا لیکن او دی ایک اپنی محبت انداز ہے اللہ فرماندہ فرشتے ہو او جدوں گیس ہو تے او میرے بندے کی پہ کر دے سان
وہ فرشتے آندے نے یا اللہ وہ تیرا تو تیرے محبوب دا ذکر پہ کر دے سن تے خوش ہو رہے سن. اللہ فرماندا ہے پکی گل ہے انجی گل ہے؟ ہاں یا اللہ انجی گل ہے. تے ایک تے او بندے ہو گئے تے کچھ انج دے ہوندے نے کہ جڑے انجی بیٹھے ہوندے نے ایویں بس ارادہ کوئی نہیں ہوندا انہاں دا ٹائم پاس کرن دے ہوندے نے تے فرشتے آندے نے یا اللہ کچھ تے او سن تے کچھ ایویں بیٹھے سن مانتا نہیں ایویں بس کسے دے کہن تے آ گئے انہاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں انہاں نوں سدھ بودھ دی کوئی نہیں سی کسے گل دی جویں آئے تے اوویں اللہ فرماندا ہے چلو جویں بھی بیٹھے ہیں بیٹھے تے میرے محبوب دی محفل کڈا لجپال ہے جویں بھی بیٹھے سن بیٹھے تے محبوب دے ذکر دی محفل سن. ہاں یا اللہ اللہ فرماندا ہے فرشتیو گواہ ہو جاؤ میں انہاں نوں جنت عطا فرما چھڈی. حدیث اتھوں تک کہ یہ طالب علم تو انہوں ایک نکتہ دینا چاہ رہے ہیں کیوں کہ جدو اسی درس نظامی دی 8ویں سال سے جاننے ہیں نا جی جدو صرف حدیث دیاں کتاباں ہوندیاں نے وہ پیپر ہوندا ہے ایک سیاستہ دا بخاری مسلم ابن ماجہ ابن داؤد نسائی اور ترمذی سیاستہ دیاں وڈیاں 6 کتاباں باقاعدہ سبقن پڑھیاں نے اس طالب علم نے وہ جدو پیپر ہوندا نے 8ویں سال جا کے روزانہ ایک کتاب دا تو او پھر میں استاداں نے پوچھیا جی اے جدو پیپر ہوندا ہے میں پوچھ لیا اگے ہو کے بلا جھجک میں پوچھ لیا اپنے مفتی صاحب نو میں کہا جی دسو میں تھوڑی جی رہنمائی کر دیو کہ طالب علم کیویں کامیاب ہوندا ہے اس سال سے. استاد فرمایا کہ ایک حدیث تواڈے سامنے آ گئی کوسچن پیپر تے فرمایا او دے تے پوری توجہ کرو حدیث دا ترجمہ لکھو تے پھر غور کرو تسی جو کتاباں پڑھیاں نے 8 سالاں دے اندر جو اس حدیث دے اندروں نکات نکل سکدے نے او نکات کٹ کے لکھی جاؤ فرمایا اللہ تانوں کامیابی عطا فرما دے. حدیث تے اتھوں تک سی نا جڑی میں سنا دیتی ہے اللہ فرماندا فرشتیو جڑے جویں بھی آئے سن محفل پاک دے اندر فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ میں انہاں نوں جنت عطا کر دیتی. ہن بھائی ذوالفقار صاحب یوسف صاحب بھائی وقار صاحب دی دعوت آن والے ہو جملہ سن کے تے استقبال ضرور کریا جے جڑا ہلے تک بھی نہیں بولیا میں انہوں دعوت فکر دینا چاہ رہا اے تے میرے مصطفیٰ کریم دی زبان مبارکہ دے تحت کہ جڑا آ جائے سنن واسطے محفل میلاد دے اندر آ جائے اللہ انہوں جنت عطا کر دیندا ہے تے جڑا خرچہ کر کے بلاوے او دی عظمت عالم کی ہوے گا او دے مقام دا عالم کی ہوے گا. جنہیں بلایا ہے جنہیں حضور دے مہمانہ دی میزبانی واسطے انہیں کوشش کی تھی بھائی ذوالفقار صاحب نے کیا ہوئے گا یار حمزہ پتر کلین چنگے ہونے چاہیے حضور دے مہمانہ نے آکے بہنا نا ویکھو انج کوئی آکے بہندہ بھی نہیں نا کسی دیاں چھتاں تے کسی دیاں گلیاں جناب کسی دے ویڑیاں دے اندر کوئی کتے لیکن انہاں بھی کیا ہوئے گا سٹیج سونا ہونا چاہیے کرسی چنگی ہونی چاہیے کلین چنگے ہونے چاہیے نے کھانا چنگا ہونا چاہیے تو سوچو جڑا سنن واسطے آئے حضور نے فرمایا بخاری مسلم دی حدیث اللہ او دے نامہ اعمال چ جنت لکھ دیندا ہے تے سوچو جن نے بلایا ہے اور جدی وجہ تو نہ سنیا او دی عظمت عالم کی ہوئے گا. حدیث پاک دی سمجھ آئی دلیل میں ایک دیتی تو انہوں پہلے قرآن پاک دی آیت سنائی بھی ہے سمجھان دی بھی کوشش کیتی ہے اللہ کرے کہ نوجوان ترجمہ یاد بھی رکھن ورفانا آتریاں سپارہ سورت علم نشرہ تے سورت الانشراح بھی آندے نینو علم نشرح لکا صدرک ووضعنا عنک وزرک اللذی انقض ظہرک ورفانا لکا ذکرک فرمایا اساں محبوبہ تیرے ذکر نو تیری خاطر بلند فرما دیتا ہے. او دے میں زمر جن نکات آئے نے جو اس طالب علم دے ذہن دے اندر عرق ریزی تو بعد گلہ وارد ہوئیاں میں تو آڑے تک ڈیلیور کر دیتیاں نے اللہ پاک برکت جی بالکل بہت اچھا آپ نے ایک نکتہ بھی اٹھایا او دی وجہ ہے بے کیونکہ اللہ کدی قرض نہیں رکھ دا اللہ کسی دا ادھار نہیں رکھ دا. تو میں ایک جملہ اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے نا ایک دن بیٹھے ہوئے سن تو انہوں پتہ ہے خوشک مزاج بندے ہر دور چاہے نے
ایک اور میں بات عرض کرا یار اے جڑا اج کل دا ماحول ہے نا جی کوئی دو نمبر قسم دے پیر جڑے ہوندے نے تے لوکی پھر انہاں نوں ویکھ کے نا تے جڑے اصل اللہ دے ولی گزرے نے نا جی یا اصل جو اللہ دے ولی ہے نے اصل شریعت دے مطابق انہاں تے پھر انگلیاں اٹھاندے نے تے آبجیکشن لگاندے نے تے نا مہربانی کرو جننے آئے ہو نا مہربانی اے کدی بھی اپنی زبان چ جملہ نہ کڈیا جے کہ سارے پیر انج دے ہی ہوندے نے تے سارے اللہ دے ولی انج دے ہی ہوندے نے نا خدا دی قسم اے ساڈا بھی دعویٰ ہے اے دو نمبر قسم دے پیر جنہاں نوں شریعت دا پتہ ہی کوئی نہیں جنہاں نوں سیدھا وضو نہیں کرنا آندا جنہاں نوں غسل نہیں کرنا آندا جنہاں نوں نماز نہیں پڑھنی آندی جڑے کدی نماز تے نیڑے نہیں گئے انہاں دا خدا دی قسم اہل سنت دے نال کوئی تعلق نہیں او کوئی اللہ دے ولی نہیں اللہ دا ولی ہوندا جدا چہرہ ویکھو تے خدا یاد آ جائے اور سنو جملہ جنہاں دی زبان ہر ویلے ذکر الہی نال تر رہندی ہو جنہاں دیاں پیشانیاں دے وچوں سجدیاں دا نور نظر آندا ہوئے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر پاک پتن دا تاجدار آپ تشریف فرما سن تے دو نمبر قسم دا بندہ آ گیا کہن لگا او اللہ دے ولی تسی آندے میں اللہ دا ولی ہاں دسو ہاں اس ویلے اللہ کی کر رہا ہے اس ویلے اللہ کی کر رہا ہے او دا ہور کوئی انداز سی سوال کرن دا او دے دماغ چ کھوپڑی چ کوئی ہور گل سی تے جملہ سنے ساڈے ولیاں نے کیویں کرم نوازی فرمائی او کہن لگا دسو اس ویلے اللہ کی کر رہا ہے آپ نے فرمایا اللہ اس ویلے فرید کر رہا ہے بولو بولو میں گل کیتی ہے تے میں تانوں مطمئن بھی تے کرنا ہے نا نال او میری ذمہ داری ہے تسی ایک باری ڈر گئے ہو کہ اللہ فرید کیویں وہ کیوں کر رہا ہے انہوں کا دی لوڑ پہ گئی آپ نے فرمایا اس ٹائم اللہ فرید کر رہا ہے وہ دے پیران تھلو زمین نکل گئی انہیں اور شرک دی وڈی مشین چلائی وہ فتوی آلی وہ کہنے لگا لاؤ اگے تے تھوڑا بہتا میں نو ڈاؤٹ سی کہ تسی مشرک ہو ہون تے میں مزید میں نو اطمینان ہو گیا ہے تے 100% 100% تسلی ہو گئی ہے ایک ہی پیاندے ہو آپ نے فرمایا میں دعویٰ کیتا تے قرآن چو دلیل دینا نہ بولے ہو تسی نہ بولے وہ میں اگے کہنا نا کچھ میرے نوجوان بیلی ویکھو نا تے یار مزیداری نہیں بندہ چونکا چ بہ کے تے چاں کرے تے پھٹیاں تے بہ کے تے بولے اپنی بیٹس چ بہ کہے میرے تو وڈا پاڈے خان ہی کوئی نہیں نہ جوانی اس چیز دا نہ ہے کہ نبی دی محفل چاہ نبی دا ذکر سن تیرا تن بھی رقص کرے تیرا من بھی رقص کرے اچھی کہہ دے سبحان چکو ذرا تسی جنے نوجوان بیٹھے ہو ماش نالے نیٹ کے پوو تے اس جوان نال گل ہی کوئی نہیں جدی جوانی موبائل لٹ کے لے گیا ہے جنہ دی سلامت ہے اور جنہ دی جوانی اج بھی رسول اللہ دی عزت دا پہرا دے رہی ہے ڈٹ کے چک کے کہو سبحان اللہ دیکھو نا پتہ لگ گیا جی ہوندی جاگ دی قوم بیٹھی ہے اللہ تانوں برکت عطا فرمائے تے نالے جویں تسی نا حضور دے ثنا خانہ نو سنیا نا تہاڈا کی نام ہے عامر بھائی تے دوسرے شعیب صاحب جی میں انہاں نو سنیا جی نا علامہ اقبال بن کے تے جے مینوں سننا جے تے میں ہنے ہی معذرت کر لاں اللہ تانوں برکت عطا فرمائے کیونکہ میں بھی کوئی لیکچر دین نہیں آیا اور موقع ہوندے جدوں سکولاں جائیدا کالجاں جائیدا ہے او ہور موقع جتھے لیکچر دیدا ہے میں نبی دے میلاد دا جشن منانا آیا جشن پھر انج نہیں منائیدا گج وج کے منائیدا ہے سرکار کی آمد منٹھار کی آمد تھوڑی جی آواز کھولو اللہ ہاتھ اتے ہی رکھ چھڑیا نہیں کچھ ہوندا صدیق صاحب ذرا دیو انہاں نوں تھوڑا جہا لقمہ سرکار کی آمد منٹھار کی آمد اللہ برکت عطا فرمائے ناراض تو نہیں ہو گئے اچھا انہوں نے پوچھا اس ٹائم اللہ کی کر رہے ہیں آپ نے فرمایا فرید کر رہے ہیں قادری صاحب صوفی خالد صاحب جڑے ولیاں نو منن والے بیٹھے ہو اور جنہاں دی نسبت کسی صحیح ولی دے نال ہے سمجھا لے جملہ آپ نے فرمایا اس ٹائم اللہ فرید کر رہے ہیں وہ آندا توبہ ایک ہی ہو گیا آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو میں قرآن چو دلیل دینا ٹھیک ہو گیا صدیق صاحب ٹھیک ہو گیا اللہ برکت دے میں قرآن چو دلیل دینا او کہن لگا او کی میں قرآن چکی میں آ گیا آپ نے فرمایا قرآن پڑھے ہی کہن لگا آہو ہر ویلے درس قرآن ہی تے دنے ہیں آپ نے فرمایا کٹ دوسرا سپارہ سورہ بقرہ او دی آیت فذکرونی اذکرکم تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کرنا فرمایا جی تو فرید ہر ویلے اللہ کردا ہے تے اللہ بھی تے پھر فرید کردا ہے اور کی اللہ اکبر اچھی کہہ دیو یا رسول اللہ جڑا فرید کرے گا جڑا فرید ہو کے اللہ
کرے گا سلطان باہو ہو کے اللہ اللہ کرے گا کوئی بلاوڑے دا تاجدار حق خطیب ہو کے اللہ اللہ کرے گا خدا دی قسم خواجہ معین الدین جدو اللہ اللہ کرے گا او دے جواب دے اندر فاذکرونی اذکرکم دے تحت اللہ حق باہو 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 کرے گا اللہ فرید فرید کرے گا اللہ معین الدین دے نعرے لگوائے گا اور رب کائنات اپنے انہاں ولیاں دا لوکاں دی زبان چو تذکرہ بھی کرائے گا انہاں دے نعرے بھی بروائے گا زمانہ کیوں آج سلطان باہو دے نعرے لا رہے ہیں زمانہ کیوں آج بابا فرید الدین دے در تے جا رہے ہیں زمانہ کیوں آج معین الدین دی عظمت نو سلام کر رہے ہیں او دی وجہ کہ جنہاں نے ساری زندگی اللہ اللہ کیتا ہے جنہاں او دے ذکر نو بلند کیتا اللہ نے او دے مد مقابل حل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان اللہ نے او دے مقابلے چ انہاں نو اجر دیتا ہے انہاں دا ذکر انج بلند کیتا کہ لوکاں دی زبان تے انہاں دے نعرے آ او بھی تے عام بندے ہی سن نا اس واسطے میرے بھائیو جڑا بھی بندہ جڑا نوجوان جڑا مولوی جڑا نعت خان یہ چاہتا ہے میری عزت ودے میرا وقار ودے زبانہ لاکھ کوشش کرے لیکن جڑا حضور دی عظمت نو بیان کرتا ہوئے گا اللہ اللہ کرتا ہوئے گا ساری دنیا دے مخالف ہو جائے رب کائنات اپنا وعدہ پورا کرے گا انہیں اللہ اللہ کیتا ہے تے مصطفیٰ مصطفیٰ کیتا ہے تے لوکاں کلو نعرے بروائے تے لوکاں نو عظمت سنائی رب کائنات اس بندے دی عزت نو چار چن لا دوے گا تو بات پھر اگر میں دور چلی جائے گی وقت دے دامن چ گنجائش کم میں ایک ان چھوٹی جنی عورت ہی سے مبارکہ سمجھ لو تاکہ جو اگلے سال آوے نا جی تو ساڑھے میں نو بڑی خوشی ہے نوجوان راتی محفل پاک چی بھی کافی کثیر تعداد دے اندر سن آج بھی نے کہ میں نو بڑے چاہ چڑھ دے نے کہ اے جڑے نوجوان ہیں نا کہ کم از کم جدو سامنے آندے نے نا تو پھر دل کردا کہ کم از کم کوئی نہ کوئی ان تربیتی جملہ پیش کیتا جائے تاکہ جنہ کم آج کل یار کر سکتے نے نا جنی گل یار نو یار منوا سکتا ہے ابا بھی نہیں منوا سکتا اما دی تے اونج نہیں سن استاد نو بھی نہیں کوئی سمجھ دے جنی یار دی گل آج کل منی جاندی ہے اس واسطے میرے بھائیو جتھے بھی بہندے ہو نا جنہیں نوجوان تے کوشش کرو نبی دی ذات تے درود و سلام میں پڑھیا کرو جی اللہ برکت عطا فرمائے 24 گھنٹیاں دے وچوں کوئی 5 منٹ چھڈ کے نا اپنا انٹرنیٹ نو پھر نبی پاک نو یاد کریا کرو تواڈے سارے جتنے پورا گروپ ہے نا تواڈے یاراں سجنا بیلیاں دا تے کم از کم سارے نو پتہ ہوے کہ اساں نبی پاک دے درود و سلام پڑھنا اور اس دور کے اندر اپنا رشتہ جوڑن دا حضور دی ذات دے نال ایک بہترین ذریعہ ہے حضور دی ذات تے درود و سلام پڑھیا جائے او دا کی فائدہ ہوئے گا میرے نبی پاک نے فرمایا جڑا ایک باری میری ذات تے درود پڑھے گا اللہ 10 رحمتہ نازل کرے گا 10 درجے اس بندے تے بلند کرے گا تے 10 گناہ بھی معاف فرما تے ہور کی چاہیے تے جڑا حضور نے فرمایا 100 باری پڑھے گا نا اللہ او دے متھے تے لکھ دوے گا دونوں اکھاں دے درمیان کہ بندہ اتکم من النار و نفاقن اے منافقت تو بھی پاک ہے تے اے بندہ جہنم دی اگ تو بھی آزاد ہے جنتی ہے جڑا 100 باری پڑھے گا اس واسطے حضرات محترم میرے نبی پاک علیہ السلام ان جملہ سنیا جے دی میں لہجے پھر ایک سوال پیدا ہوندہ ہے نا جی کہ بھائی تسی سننی آندے ہو کہ اے جڑا 12 ربیع الاول اے عید ہے اے کتھوں کڈی جے عید ساڑھے بیلیاں نے چونکہ نالج نہیں ہوندا وہ آندے نے یار گل تے ٹھیک ہے عیداں تے 2 ہی نے عیداں مشہور جو ہے سانوں ہی پتہ ہونا 2 عیداں تے کپڑے پانے نے تے لش لش کرنا ہوندا بس شاپنگ کرنی ہے عیداں 2 ہی نے اگر تانوں ہن اگلا سال آوے نا تے کوشش کریو میں راتی بھی بات عرض کیتی ہے جنہاں نوں سمجھ آ گئی اگلا سال ربیع الاول دا چند نظر آوے تے جویں اسی عید الفطر تے عید الاضحیٰ دی مبارک دنے ہیں نا اینج تسی مبارکاں دیا کرو دینی مسلمان نو تے دینی مومن نو انہوں کہا یار عید مبارک ایک باری تو سوچے گا اگر مومن ہویا نا مومن وہ کہے گا خیر مبارک تے جے کوئی ڈاؤٹ ہویا تو انہوں پھر بھی سمجھ آ جائے گی یہ میں جملہ بڑا وڈا کہہ گیا اعتراض بھی ہو سکتا ہے لیکن میں چونکہ طالب علم ہوندی ہے سید اللہ ذرا جواب دینا میری ذمہ داری ہے
چلیاں کسی ٹائم ملو انشاءاللہ دلائل بھی پیش کرانگا حوالے بھی پیش کرانگا اگر کوئی بندہ کہے جی یہ کیویں کہ جواب مومن دوے گا اس عید دا جواب جملہ سنیں جی بڑا بڑی جڑے حفاظ بیٹھے ہو جلدی سمجھ جاؤ گے جڑے علماء نو سنن والے تے کتاباں نو پڑھن والے وہ بھی اور جلدی سمجھ جاؤ گے اللہ کریم نے قرآن پاک چ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا محبوبہ میں تینوں ساریاں واسطے رسول بنا کے بھیجیا ہے تے گل بھی انجی ہے شروع تو لے کے اینڈ تک جننے بھی نے نا نبی بھی وچ ہی نے سارے واسطے اللہ نے اپنا رسول بنا کے بھیجیا ہے لیکن دوسرا مقام دیکھو اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المومنین اس باس فیہم رسولا لیکن فرمایا احسان میں بس مومنہ تے کیتا ہی رسول سارے واسطے کری تھی صاحب بہت بڑا جملہ ہے تے بریک جملہ ہے اللہ نے فرمایا رسول میں تنوں بھیجیا ان سارے واسطے وے احسان میں بس مومنہ تے کیتا ہے احسان میں بس تو یا اللہ ناس تے کیوں نہیں کیتا بھیجیا جو ناس واسطے قل یا ایھا الناس تے سارے لوگ آ جاندے نے تے احسان مومنہ تے کیوں کیتا اللہ نے فرمایا ناس تے وچ خناس بھی تے ہوندے ہی نے نا قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنۃ والناس فرمایا ناس تے وچ خناس بھی تے ہوندے نے نا فرمایا بھیجیا میں ساریاں واسطے وے احسان مومنہ تے کیتا ہے ہن جملہ سنیا جے 12 ربیع الاول ہوئے تسی مبارک سارے نو دیا جے خدا دی قسم جدا چہرہ سوج جائے او خناس ہوے گا جدا چہرہ چمک اٹھے رب کائنات دی عزت قسم او مومن بھی ہوئے گا تے نبی دا غلام بھی ہوئے گا اللہ جزاک اللہ جی توجہ بھائی آئے حضور سارے واسطے احسان بس مومنہ تے کیتا ہے ہن جملہ سنو آندھنے جی کتھوں عید آ گئی تو میں ایک جملہ بڑی جلدی عرض کرنا چاہ رہا ہوں اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے بخاری اور مسلم دی حدیث پاک ہے کوئی کہے جی کتھے لکھیا ہے انہوں کہو جی حضرت صاحب بخاری پڑھیے وہ کہے گا بالکل پڑھیے انہوں نے پوچھو جی بخاری چی حدیث ہے کہ نہیں کہ میرے نبی پاک نے فرمایا جمعہ دا دن مسلمان واسطے عید دا دن ہے جمعہ دا دن کی دے واسطے مسلمان تے مومن واسطے کی ہے جی عید دا دن ہے تے میرے نبی پاک نے فرمایا ایک گل جھوٹی نہیں ہو سکتی تے حدیث بخاری مسلم دی ہے طالب علم بھی کھا سکتا ہے تے صحابہ نے پوچھ لیا آقا کیوں عید دا دن ہے حضور نے فرمایا خلق فیہ آدم اور ولد فیہ آدم اس دن جناب آدم دی تخلیق بھی ہوئی تے جناب آدم دی ولادت بھی ہوئی کیڑے دن جمعے دے دن ولادت بھی ہوئی تخلیق بھی ہوئی تے مہینے چ کنے جمعے نے تے سال دے کنے ہو گئے کمی بیشی دے نال 48 کنے جمعے 48 جمعے ہو گئے تے کنیاں عیداں بن گئیاں جدو جمعہ ہے عید دا دن کنیاں سال چیداں بن گئیاں 48 تے 2 پالو عید الفطر تے عید الاضحیٰ ٹوٹل کنیاں ہو گئیاں 50 ہو گئیاں تے میں کہا مولوی شرم نہیں آئی 50 واری تے نو کچھ نہیں ہویا تے جری نبی دے میلاد والی تے پیڑ پہ گئی ہے پھر 50 عیداں اور تسی کہو گے ذوق خطاب چاہ کے جملہ کہہ گیا اے طالب علم اور فقیر اس تو بڑا جملہ پیش کرنے جا رہا ہے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات حافظ یوسف صاحب اللہ تو اڈے رزق برکت عطا فرمائے اے فقیر دا جملہ سنیا جے تے استقبال کریا جے خدا دی عزت دی قسم میرے نبی پاک نے فرمایا 48 عیداں آقا کیوں فرمایا جناب آدم آئے جناب آدم آئے جناب آدم آئے تے میں کیا چلیو جس دن آدم آوے وہ مسلمان واسطے عید دا دن بن سکتا ہے تے جس دن آدم دا بھی آقا آوے وہ میلاد النبی کی میں عید دا دن نہیں بن سکتا اس واسطے سب تو بڑی عید مبارک وہ خیر مبارک لاؤ نعرہ سب تو بڑی عید مبارک گلاں اور بھی بڑیاں نے جدو اے عید آئی سی نا 12 ربیع الاول دی اور رات
سمندر دے جڑے ہن نا جانور مچھلیاں دتیاں ایک دوسرے نوں جنگلاں دے جانوراں نے مبارکاں دتیاں کعبہ فتح زلزلۃ الکعبہ ثلاثۃ ایام ولیالہن 3 دن تے 3 راتاں کعبے تے وجد آ گیا تے پوچھیا خیر ہے کعبہ کہن لگیا کہ اج کعبے نوں کعبہ بنان والا محمد دنیا تے حضرات محترم تو میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں میرے کریم آقا علیہ السلام دی ولادت دا ٹائم آیا حضرات اللہ کریم نے فرمایا اے میری مخلوق اے میری مخلوق یا اللہ حکم ہوئے اللہ کریم نے فرمایا میرا یار آ رہا ہے ختم نبوت دا تاجدار آ رہا ہے اللہ دا یار آ رہا ہے آمنہ دا لال آ رہا ہے ساری امت دا غمخار آ رہا ہے تواڈے وچوں کیڑا ہے جڑا میرے یار دی پرورش کرے گا وقالت الطیور سب تو پہلے ساری کائنات دے پرندے بول پے وڈے تو لے کے چھوٹے تک سارے پرندے بول پے کہن لگے یا اللہ اسی تیرے یار دی پرورش کران گے اللہ کریم نے فرمایا کی کرو گے پرندیاں دی محبت بھی ویکھیا جے ذرا کیونکہ کھلیا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا اللہ کریم نے فرمایا میں ساری کائنات واسطے اپنے یار نوں رسول تے نبی بنا کے ٹوریا ہے ساری کائنات دے پرندے کہن لگے اسی تے پھر انسان اج مولوی بک بک کردا ہے کہ تسی کیوں اس کے نبی دا دعویٰ کر دے ہو اس کے مصطفیٰ دے نعرے لاندے ہو نبی دی محبت دی اندر محفل سجاندے ہو جلسے تے جلوس کر دے ہو او میں کیا مولویا تو تے زمانے دے پرندیاں نالوں بھی گیا گزرے ہیں تو تے چاپ چپایا تے جانوراں نالوں بھی گیا گزرے ہیں جملہ سنیا جے ذرا اللہ کریم نے فرمایا اے میری مخلوق تواڈے وچوں کیڑا میرے یار دی پرورش کرے گا وقالت الطیور میں سیرت دیاں کتاباں چوں بھی کھا سکنا ہے خدا دی قسم ہے سب تو پہلے پرندے بول پے کہن لگے میرے اللہ اسی تیرے یار دی پرورش کران گے اللہ کریم نے فرمایا تسی تے آپ پرندے ہو کی کرو گے پرندیاں نے اپنی حیثیت دے مطابق انہاں نے اپنی جسامت دے مطابق انہاں نے اپنے ویژن تے سوچ دے مطابق آکھیا اے میرے اللہ اسی تیرے یار نو گھونسلیاں چ لے جاواں گے اسی او دی پکیزہ خوراک دا انتظام کران گے اسی اونوں کسے قسم دی تکلیف تے آنچ نہیں آن دیاں گے اس تو بعد اے آسماناں دے بدل بول پے کہن لگے یا اللہ اسی تیرے یار دی پرورش کران گے اللہ نے فرمایا بدلو تسی کی کرو گے بدل کہن لگے یا اللہ اسی تیرے یار نو بلندیاں تے لے کے جاواں گے اسی تیرے یار نو مشرق دی بھی سیر کراواں گے اسی مغرب دی بھی سیر کراواں گے فرشتے بھی بول پہ کہن لگے یا اللہ اسی تیرے یار دی پرورش کران گے اپنے پراں تے بٹھا کے اسی کائنات دا وزٹ کراواں گے ان جملہ سن کے جڑا ہلے تک نہیں بولیا مہربانی اپنی قسم تروڑ دیو تے اچھی کیا جے سبحان اللہ اللہ تو انہوں برکت فرمائے جڑے ویلے ساری مخلوقات نے المختصر میں ایک دا نا لواں میرے وقت دے دامن دی اندر گنجائش ہی نہیں سارے اپنی محبت عشق دا جڑے ویلے اپنا اظہار کیتا تے اللہ کریم نے فرمایا اے میری مخلوق تواڈیاں محبتاں نوں میرا سلام ہوئے لیکن ڈیوٹی میں انساناں دی اندر لائیے عرض کیتی یا اللہ کون ہے اللہ کریم نے فرمایا انسانہ دے اندر ایک مائی ہے جدا نا حلیمہ دائی ہے جدا نا حلیمہ دائی ہے حضرات پھر میں کیوں نہ گواں جدوں چکے حلیمہ نے جدوں چکے یا حلیمہ نے سونے دا مک تک کے سر چک لے یتیمہ نے
یا رسول یا رسول یا آمینہ کے سلامت رو میرے بھائی جان حضرات جڑے ویلے حلیمہ سعدیہ دی ڈیوٹی لگ گئی ہون میرے نبی دا میلاد سنیا جے ذرا جلدی جلدی میں اپنے چند جملے پیش کرنا چاہ رہے ہیں علماء نے لکھیا جس جگہ تے نبی دا میلاد پڑھیا جائے پورا سال اللہ دیاں رحمتاں وسدیاں نے جس محلے دی اندر پڑھیا جائے اوتے پورا سال رحمتاں دا نزول ہوندا ہے بندہ نبی دے میلاد دے اندر بیٹھ کے جڑی شے منگے اللہ انہوں عطا کر دے اللہ انہوں عطا فرما دیندہ ہے ہون سنیا جے ذرا ادھر جڑے ویلے خالق کائنات نے مائی حلیمہ دا انتخاب فرمایا ادھروں بی بی حلیمہ سعدیہ اپنے قبیلہ بنو سعد وچوں ٹر دی آ رہی ہے ماڑی جیو دی ڈاچی ہے آپ بھی ماڑی ہے لاغر تے کمزور دی ڈاچی ہے ایک قدم چکنا تے پھر ڈگ پینا ادھر چل دیاں جڑے ویلے مکہ پاک دی اندر آئیاں میرے نبی دے دادا جان آپ کعبے دا طواف فرما رہے نے حلیمہ سعدیہ جڑے ویلے آ کے ملیاں کہن لگیاں بابا منوں پتہ لگ گئے تواڈے ویڑے ایک بچہ پیدا ہویا ہے نبی دے دادا جان دے لباں تے مسکراہٹ رقص کر گئی آپ فرماندے نے رب کرم کمایا ہے اللہ یا رسول یا علی مرحبا سلامت رو سلامت میں انجھے کیا سبحان اللہ اچھی اچھی کہہ دیو نا نیڑے بہن اللہ زیادہ الحق للقریب دے تحت تو آڈا زیادہ حق ہے حضرات تو میں بات عرض کر رہے ہیں نبی پاک دے دادا جان نے فرمایا رب کرم کمایا ہے او گودی آمینہ دے ایک سونا آیا ہے کہنے لگی بابا جی میں بڑا سفر کر کے آئی ہیں تو منوں بچہ چاہیے دا پرورش واسطے انہوں پتہ ہے مکے دی آب و ہوا بڑی گرم سی تے مختلف قبیلیاں چوں دائیاں نے آنا عرب دے بچے لے جانے سرداران دے بچے لے جانے پھر انہوں نے انعام ملدا سی 2-2.5 سال 1 سال انعام ملدا سی وہ کہنے لگے کہ منوں بچہ چاہیے دا تے میں بھی سفر کر کے آئی ہاں باقی دائیاں جڑیاں سن انہاں دیاں سواریاں بھی بڑیاں تگڑیاں سن انہاں چاکڑ بھی بڑی سی وہ آئیاں تے بچے لے کے تے آنن فانن ٹر گئیاں حلیمہ دی ڈاچی بڑی ماری سی لیکن سوچو اللہ نے انتخاب کیوں فرمایا علماء نے لکھیا ہے حلیمہ چ عاجزی بڑی سی حلیمہ سعدیہ چ عاجزی بڑی سی غریب جنی بھی سی نا پر عاجز بڑی سی تو انہوں پتہ جڑا عاجز ہوئے جنہ عاجز ہوئے انہ عارف بھی ہوئے گا جنہ جھکیا ہوئے گا انہ او دی اندر کمال بھی زیادہ ہوئے گا عاجزی بڑی سی تے اللہ نو ادا پسند آگا کیونکہ عاجزی آج محفل میلاد دے اندر آئے ہو ایک اور سبق سیکھ کے جاؤ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دا تاجدار جیرے چشتی ذوق والے بیٹھے ہو سمجھ جاؤ گے کون غلام فرید اے فرید الدین دا نوکر ہے انہاں نو فیض ملیا بابے فرید الدین کول آپ دجلہ دے کنارے بیٹھے ہوئے سن نیمی پاک ہے نا نیمی پاک ہے دجلہ دے کنارے بیٹھ کے نا تے دل وال پہ ویندے سن اللہ اللہ پہ کر دے سن یہ جڑے فقیر لوگ نے نا جی جدوں دل وال ویندے نے نا یہ نہ سمجھا کرو اتھے ویکھ رہے نے سمجھو کہ کچھ ویکھ رہے نے انہوں آندے نے مراقبہ تے غلام فرید کوٹ مٹھن دا تاجدار آپ تجلہ دے کنارے بے کے تے دل وال پہ ویندے سن تے زبان تے اللہ دیاں صداواں بلند سن آندے نے الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو نفی اسبات دا پانی ملے ہر
لگے ہر جائی ہوں اندر بوٹی مشاک نچایا پھر جان پھلاتے آئی ہوں چگ چگ جیوے میرا کامل باہو جے بوٹی لائی ہوں تربیتی جملہ جزاک اللہ ٹائم بھی ویکھو نا تربیتی جملہ دینا چاہ رہے ہیں او غلام فرید اوٹ مٹھن دا تاجدار آپ دجلہ دے کنارے بہ کے تے نیوی پائی اللہ دیاں صداواں بلند کیتیاں تو ایک صوفی خالد صاحب صوفی کرام صاحب ایک درویش آیا مجذوب نے آ کے موڈے تے ہتھ ماریا تو تانوں پتہ ڈسٹربنگ تے پیدا ہوندی ہے نا یاد رکھو شریعت دا مسئلہ ہے جدو نمازی مسجد سے نماز تو پہلے بھی آ جائے نا تے بیٹھا ہوئے کچھ بھی نہ پڑھدا ہوئے قرآن نہ پڑھدا ہوئے کچھ بھی نہ کردا ہوئے کیونکہ سا لینا بھی ثواب ہے انہوں تسی سلام نہیں کر سکتے آ کے مسجد سے شریعت دا مسئلہ ہے نمازی مسجد بیٹھے نے تسی چپ کر کے آؤ تے بہ جاؤ آ کے سلام نہیں کرنا او دی وجہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جویں بھی بیٹھا سی نماز دے انتظار چ تے بیٹھا سی نا جرا انتظار کر رہے ہو عبادت ہی کر رہے ہیں وہ بھی عبادت ہے او خواجہ غلام فرید دجلہ دے کنارے بیٹھ کے اللہ اللہ پہ کر دے سن تو مجذوب آیا وہ بھی درویش ہے تے آن والا بھی درویش ہے یک نہ شد دو شد انہیں آ کے موڈے تے ہاتھ ماریا آپ نے انج کر کے ویکھیا تے فرمایا خیر ہے وہ کہنے لگا جی میں ایک سوال لے کے آیا فرمایا بول کہنے لگا عید کڈا سی عید سیالوی صاحب سریکی جملہ ہے عید کڈا سی یعنی عید کدوں آئے گی آپ نے فرمایا جدہ یار آسی جدہ ایک خاصاں دی گل ہے نا ساڑی تے عید ہوں دیئے کہ ماشاءاللہ پورے 3 روزے بھی نہیں کرنے ہوں دے بس چاند نظر آئے فٹافٹ تو اللہ والے نے جڑی عید ہے نا وہ کچھ ہو رہے آپ نے فرمایا انہیں پوچھا عید کڈا سی وہ دا سوال بڑا اللہ ہے خواجہ غلام فرید دا جواب بھی بڑا اللہ سی ایک جملے جواب دیتا فرمایا جدہ یار آسی جدہ یار آسی تائیں تے آپ نے فرمایا فرما دینے عید آئی تے میرا یار نہیں آیا شاءاللہ خیر خوے او دے دم دی غلام فریدہ میرا یار نہیں آیا عید میرے آیا کس کم دی انہاں دی دے وے آپ نے فرمایا جدہ یار آسی جواب دیتا تو پھر اللہ اللہ دیاں صداواں بلند کیتیاں پھر مراقبہ کیتا انہیں پھر آ کے موٹے تے ہاتھ ماریا پھر آپ نے تھوڑی جی تکلیف ہوئی کہ میری جڑی تار جڑی سی پھر توڑ چھڑی سوں آپ نے پھر غصے نال ویکھیا فرمایا ان کدے آیا جواب مل نہیں گیا کہنے لگا جی ادھا دیتا جے ادھا جواب دیتا جے فرمایا کی پوچھنا چاہنا ہے کہنے لگا جی میں پوچھا عید کداں سی تساں کیا جداں یار آسی اے وی تے دسو یار کداں سی یار کداں سی آپ نے فرمایا جدوں تیری میں مرسی جدوں تیری اندر دی میں ذری سکی لے کے لگا پھرنا میاں محمد بخش نے فرمایا میں نو مار کے مونج کر تے نکی کر کے کوٹ تے برے خزانے رب دے پھر جی میں دل کر دائی لوٹ جنہیں جھوک دے جاؤ گے من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ سکی آکڑ فرمایا جنہیں جھوک دے جاؤ گے اللہ تو انہوں ہور بلند کرتا ہے جی آکڑ دے جاؤ گے تو فرمایا پھر تک ہی کھاؤ گے پھر تو آڈا کھاکھ نیچے بننا حضرات اہم ایک تربیتی جملہ عرض کیتا ہے اگر زندگی دے اندر پرواز چاندے ہو نا اپنے آپ آجزی لیاؤ آجزی
پیدا کرن دی کوشش کرو، پھر خدا بھی راضی تے مدینے دا تاجدار بھی راضی۔ بات دور چلی جائے گی۔ حلیمہ سعدیہ نو مقام کیوں ملیا؟ باقی دائیاں چاکڑ سی، او دے چاجدی سی، اے ماڑی سی ساریاں نالوں، او دی کلی بھی ماڑی، او دی ڈاچی بھی ماڑی، لیکن او دی اندر عاجزی بڑی سی۔ ہن سنیا جے ذرا میرے نبی پاک دے دادا جان نے فرمایا بچہ تے میں ضرور تینوں دیاں، لیکن میری گل یاد رکھ، نہیں کھڑنا تے ایتھے ہی دس، میری بیٹی آمنہ دے کول جا کے نہ کریں، او دے سر دا سائن تر گیا ہویا ہے، اونوں کتے تکلیف نہ ہو جائے۔ تائیں تے آپ فرماندے نے حضرات جڑے ویلے عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مائی حلیمہ نو لے کے میرے نبی پاک دے حجرے تے کمرے دے اندر داخل ہوئے، حضرت بی بی آمنہ رون لگ پئیاں۔ نبی دے دادا جان نے فرمایا، حضرت بی بی آمنہ دے سسر نے فرمایا، حضرت عبداللہ دے والد نے فرمایا اے میری بیٹی رونی کیوں ہے؟ بی بی آمنہ کہن لگیاں ابا جی آج اللہ نے منو چن ورگا پتر عطا کیتا ہے تے منو اپنے شوہر عبداللہ دیاں یاداں آ گئیاں نے، کاش کہ اج میرے سر دا سائیں ہوندا، او بھی اپنے لال دا چمک دا چہرہ ویکھ لندا، اج منو اپنے سر دے تاج عبداللہ دی یاد آ رہی ہے، تائیں میریاں ٹائیاں بج گئیاں۔ تائیں رومیہ کشمیر نے لکھیا، آپ فرماندے نے دنیا ڈاڈی دنیا ڈاڈی اسیاں مارے ایتے ڈر دے اوف نہیں کر دے ٹور جاون محبوب جنا دے نا جیوں دے نا مر دے۔ بی بی حلیمہ کہن لگیاں نا اج میں بچہ لے کے جانا ہے، میں بڑی ماڑی ہاں، میں بڑی کمزور ہاں۔ کہن لگی بچے دا چہرہ تے وکھاؤ، میرے کریم آقا علیہ السلام دا چہرہ ویکھیا، آندیے تن میرا چشمہ ہووے میں مرشد ویکھنا راجا لوں دے موڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا کا جا مرشد دا دیدار وے باہو۔ انشاءاللہ پرسوں میری حاضری ہے سلطان پاک دے قدمہ چھے، آپ واسطے بھی انشاءاللہ دعا اللہ برکت عطا فرمائے۔ مرشد دا دیدار وے باہو مینو لکھ کی روڑا جا آخری جملے بڑی توجہ دے نال سنیا جی۔ حلیمہ سعدیہ نے سرکار نو اٹھا لیا، اپنے شوہر حارس نو بلایا، اپنے بیٹے عبداللہ نو بلایا، کہنے لگی حارس ویخ بچے تے پہلے بھی بڑے ویکھے نے پر انج دا نہیں، اے جڑا اے نبی دا میلاد ہے، یہ حضور دے شمائل نے جڑا نبی دی آمد تے حسن دا بیان کرنا اور سن کے خوش ہونا، اے نبی پاک دا میلاد ہے۔ بس تسی خوش ہوندے جاؤ تے اپنے چہرے تے مسکراہٹ لے آؤ تے انشاءاللہ خدا بھی راضی، مدینے دا تاجدار بھی راضی۔ اور توجہ فرمایو، او دائیاں جڑیاں بڑی دیر پہلے دے بچے لے کے ٹر گئیاں سننا، انہاں تانا مارے کہ حلیمہ تینوں کنی واری کیا اپنی سواری بدل لے، اپنی ڈاچی بدل لے، تے تینوں تے بڑے مہینے لگ جانے نے واپس آندیاں۔ حلیمہ نے عاجزی کر لئی، حلیمہ نے عاجزی بھی کوئی شے ہوندی ہے، ان تے بندہ جڈی بھی مہنگی گڈی لے لے کہ یا سپورٹر لے لے تے لوکاں کہنا بدل لو، یہ بھی ہن پرانی ہو گئی، نہیں عاجزی بھی کوئی شے ہوندی ہے۔ او تائیاں نے تانا ماریا کہ ویکھیا ساڈیاں سواریاں
تے تیری سواری بھی کڈی ماڑی ہے تے تینوں تے مہینے لگ جانے نے۔ حلیمہ دا دل دکھیا، ہن جملے سنیا جے، ادھر دل دکھیا ادھر منظوری ہو گئی۔ بچا بچا اقبال نے کیا سی، بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ شکستہ ہو، یعنی ٹوٹیا ہوئے، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز۔ جنہ ٹوٹیا دل لے کے دی بارگاہ چ منگو گے اللہ جلدی عطا فرما دے گا۔ ہن سنیا جی آخری جملے، حلیمہ سعدیہ نے سرکار نو چکیا، اونٹنی دے اتے بٹھایا تے آپ بھی بہ گئی، انج وجود حضور دا لگن دی دیر اونٹنی دے نال انہوں گیر لگ گئے، او دیاں رفتاراں ود گئیاں، او دیاں پروازاں ود گئیاں، او جڑیاں مائیاں تے دائیاں بڑے دن پہلے دیاں جا چکیاں سن نا، ہلے او قبیلیاں چ پہنچیاں نہیں سن، ہلے راہ دے اندر سن، انہاں نو حلیمہ سعدیہ دی سواری پچھوٹ دی نظر آئی، سواری انج پرواز تے جا رہی ہے، انہاں نو گٹا تے مٹی تے دور نظر آئی، او بڑیاں حیران ہوئیاں کہ پتہ نہیں کیڑا شاہ سوار آ رہا ہے، کیڑا گر سوار آ رہا ہے۔ انہوں نے اپنی سواریاں رو کے پلاننگ کی تھی، کہن لگیاں ذرا ہاتھ دے دیو ویکھو تے صحیح ادھروں مکے ویلوں کیڑا گر سوار آ رہا ہے۔ انہاں جڑے ویلے ہاتھ دیتا تے ویکھیا انہاں دے دل ہل گئے، سواری بھی ہوئی ہوئی ہے، حلیمہ بھی ہوئی ہوئی ہے، لیکن اج انداز بدلیا ہویا ہے۔ کہن لگیاں حلیمہ سواری بدل لیا، آپ نے فرمایا نا نا اے میری ہمجولیو میں بھی ہوئی ہاں، میری سواری بھی ہوئی ہے۔ کہن لگیاں کیویں دیاں تیز رفتاریاں، آپ نے فرمایا ذرا ویکھو تے صحیح، اکھاں کھول کے ویکھو، میں بھی ہوئی ہاں، میری سواری بھی ہوئی ہے، لیکن میں اپنا سوار بدل لیا ہویا، میں اپنا سوار بدل لے آئے۔ ہون میں ذوق بڑے جملے دینا چاہ رہے ہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، میرا گھنٹہ مکمل ہو چکے آئے۔ حضرات اللہ کریم سب دی حاضری قبول فرمائے۔ دائیاں کہن لگیاں حلیمہ اسی بھی بڑے بڑے سرداراں دے بچے لے کے آئیاں، بڑے بڑے امیرہ اتبا تے شہبہ دے بچے لے کے آئیاں، تو کیڑا سونا لے کے آئیے، ذرا بھی کھاتے صحیح، ذرا بھی کھاتے صحیح۔ حلیمہ کہن لگیاں، آپ نے فرمایا آنکھیں حلیمہ ہویا کمال جدا ملی کوئی نہیں، او ملے لالے جیڑا سب تو سونا انہوں لے کے آئیاں، انہوں لے کے آئیاں۔ کہن لگیاں کڈا کو سونا ہے، آپ نے فرمایا ہس داتے ہوں دی سجری سویرے اتھو چن چومیندہ ہے، جتھے رکھ دا پیرے اتھو چن چومیندہ ہے، جتھے رکھ دا پیرے جیڑا رج کے سونے انہوں لے کے آئیاں، انہوں لے کے آئیاں۔ کہن لگیاں کیڑی ماں نے ایڈا سونا بال جمیا ہے، آپ نے فرمایا سکھ دین حاکم اللہ ملایا ہے، سکھ دین حاکم اللہ ملایا ہے، انہوں لکھ سلامہ جسمان جایا ہے، انہوں لکھ سلامہ جسمان جایا ہے، جیڑا ود کے سونے انہوں لے کے آئیاں، انہوں لے کے آئیاں۔ مرحبا 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 مرحبا، سلامت رو جی، اللہ تواڈیاں نسلاں دے اندر نبی دا پیار رکھے۔ حضرات ان جملے سنیا جے، حلیمہ جڑے ویلے لے کے اپنی کلی دے اندر آ گئیاں، ساریاں بیبیاں 2-3 دن تو بعد کٹھیاں ہو کے آئیاں، کہن لگیاں حلیمہ آپ نے فرمایا جی میری ہمجولیو کی کہنا چاندیاں ہو؟ ساریاں دائیاں کہن لگیاں اسی شکایت لے کے آئے ہیں، اسی شکایت لے کے آئے
آئے ہاں پوچھیا کیڑی کہن لگیاں ایڈی فضول خرچ ہو گئی ہیں پہلے کدی کم ویلے بھی دیوا نسی بلدا ہن ساری ساری رات جدوں امیر بھی بجا کے سوندے نے تیرا دیوا بلدا رہندا ہے حلیمہ کہن لگیاں میری کمجولیو تہاڈا دماغ ہل گیا ہے کہن لگیاں کی کہنا چاہندیاں ہو آپ نے فرمایا ما کننا نحتاج الی السراج من یوم خزنا جس دن دا میں اس لال لے کے آئی ہاں میں سارے چراغی توڑ چھڑے نے کہن لگیاں روشنی کا دیئے آپ نے فرمایا ہوا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری ہم جولیوں ساری ساری رات جڑا چاند نظر آندا ہے اے تو انو محمد مصطفیٰ دے چہرے دا چاند نظر آ رہا ہے نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا اوے کملی والا آ گیا تھا سویر کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا حضرات محترم میرے کریم آقا علیہ السلام دی عظمت دی جنی بھی گل کیتی جائے ساڈیاں زندگیاں مک سکدیاں نہیں حضور دی عظمت دا ایک پہلو بھی ختم جنہ جنہ کسے ذکر کرنا ہے تے سننا ہے اللہ نے انہا ہی انہوں بلند کر دینا ہے جنی محبت دے نال اور ویکھو نا علماء فرماندے نے ہر بندہ آندا مینوں لوگ سلام کرن لوکی میرے نعرے مارن او دا ایک ہی طریقہ ہے تسی حضور دی عظمت بیان کرو لوکی تو انو سلام کرنا اپنی شان نہیں آپ بیان کرنی تسی حضور دیاں نعتاں پڑھیا کرو حضور دے گن گایا کرو یار ساڈا نبی انج ساڈے نبی ورگا کوئی نہیں بس انہا جملہ زبان چکڑنا ہے تے ویکھو پھر انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی بلندیاں اور ترقیاں تا فرما دے گا ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے چمن میں خاروں کے ساتھ پھول زندہ ہے ہم میلاد منا کر یہی تو بتاتے ہیں زمانے کو ہم ہی وہ خوش نصیب ہیں جن کا رسول زندہ ہے